اما الجمع فشرطه ان يكون على صيغة منتهى الجموع وهو ان يكون بعد الف الجمع حرفان كمساجد او حرف مشدد مثل دواب او ثلاثة احرف اوسطها ساكن غير قابل للهاء كمصابيح. اسباب منع صرف بیان ہو رہے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے عدل کے بارے میں بتلایا، پھر وصف کے بارے میں بتلایا، اور اس کے بعد تانیث، معرفہ اور عجمہ کا بیان ہوا. بھائی آج ہم جمع کے بارے میں پڑھیں گے. بھائی آپ نے پڑھا تھا اسباب منع صرف میں سے ایک کیا ہے؟ ایک سبب جمع ہے. کہتے ہیں اما الجمع، تو باقی جمع جو ہے، فشرطہ، تو اس کی شرط یہ ہے ان یکون علی صیغۃ منتہی الجموع، کہ وہ منتہی الجموع کے صیغہ پر ہو. منتہی الجموع کے تو جمع کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جمع منتہی الجموع کے صیغے پر ہو. بھائی منتہی الجموع کسے کہتے ہیں کہ خود بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں وَهُوَ أَن يَكُونَ بَعْدَ أَلِفِ الْجَمْعِ حَرْفَانِ، اور وہ یہ کہ الف جمع کے بعد دو حرف آئیں. بھائی کمساجد، جیسے مساجد. بھائی دیکھیے یہ مساجد کس کی جمع ہے؟ مسجد کی. تو مسجد کی جمع ہے، تو مسجد میں دیکھیے میم کے بعد سین ہے اور سین کے بعد جیم ہے، اور پھر کیا کیا گیا؟ اس سین کے بعد الف کا اضافہ کر دیا گیا. تو یہ جمع کے اندر الف کا اضافہ کیا جا رہا ہے، تو یہ الف جمع ہے. بھائی الف کس لیے لے کر آئے ہم؟ جمع کے لیے. تو یہ الف جمع ہے. اور انہوں نے کیا کہا کہ الف جمع کے بعد کتنے حروف آنے چاہیے؟ دو حروف. تو مساجدہ، دیکھو الف جمع کے بعد جیم بھی ہے اور دال بھی ہے، دو حروف آ گئے. تو یہ منتہی الجموع کا صیغہ ہے. بھائی اور یاد رکھیے یہ آپ کو آگے چل کر بتائیں گے کہ یہ جو جمع ہے یہ خود دو سببوں کے قائم مقام ہے. بھائی لہذا جب یہ آ جائے تو پھر وہ لفظ یہ سبب آ جائے تو پھر وہ لفظ غیر منصرف ہوگا. بھائی یعنی پھر وہاں دوسرا سبب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ سبب خود کیا ہے؟ دو سببوں کے قائم مقام ہے. بھائی اسی لیے کا مساجدہ، اس پر کاف جارہ داخل ہے، اور اس کے باوجود اس پر کسرہ بھی نہیں آ رہا اور تنوین بھی نہیں آ رہی، بلکہ کا مساجدہ. تو کہتے ہیں منتہی الجموع وہ ہے صیغہ کہ اس کے میں الف جمع کے بعد کتنے حروف آئیں؟ دو حروف آئیں، جیسے کہ مساجد. او حرف مشدد، یا الف جمع کے بعد کوئی حرف مشدد آ جائے، مثل دواب، جیسے دواب. اب یہاں پر دیکھیے دوابا الف جمع کے بعد با مشدد آ رہی ہے. تو یہ حرف مشدد بھی دراصل کتنے حروف ہوتے ہیں؟ دو حروف ہوتے ہیں. تو یہ دو حروف ہوتے ہیں. تو اس کو مصنف نے صراحتاً ذکر کر دیا کہ حرف مشدد آ جائے الف کے بعد، تو یہ بھی کیا ہے؟ منتہی الجموع کا صیغہ ہے، اور یہ دراصل دو حروف ہی ہیں. بھائی تو مثل دواب، دیکھیے اس پر بھی کسرہ بھی نہیں آیا اور تنوین بھی نہیں آئی. او ثلاثۃ احرف، یا الف جمع کے بعد تین ایسے حروف ہوں اوسطها ساکن، ان کا درمیان ساکن ہو. الف جمع کے بعد کتنے حروف آئیں؟ تین حروف، لیکن ان تین میں سے جو درمیان والا ہو وہ ساکن ہو، غیر قابل للہاء، اس حال میں کہ وہ جمع جو ہے غیر قابل للہاء، ہا کو قبول کرنے والی نہ ہو. قابل قبول کرنے والا، غیر قابل للہاء وہ ہا کو قبول کرنے والا نہ ہو. بھائی وہ نہ ہو. کمصابیح، جیسے مصابیح جمع ہے مصباح کی، جیسے اوپر دواب جمع تھی دابتن کی. بھائی تو مصابیح جمع ہے مصباح کی، اور مصباح چراغ کو کہتے ہیں. اور دابہ زمین پر چلنے والی ہر چیز جو ہے دابہ. بھائی اور بعد میں یہ چوپایوں کے ساتھ خاص ہو گیا.
تو جیسے مصابیح بھائی، مصابیح میں دیکھیے یہ جمع ہے مصباح کی، درمیان میں الف جمع لے کر آئے، اور الف جمع کے بعد کتنے حروف ہیں؟ 3 حروف ہیں، با، یا اور ہا، اور ان 3 میں سے جو درمیان والا ہے یعنی یا وہ ساکن ہے بھائی، ساکن ہے۔ اور نیز ایک شرط انہوں نے اور بھی ذکر کر دی کہ وہ ہا کو قبول نہ کرے بھائی، ہا کو قبول نہ کرے۔ یاد رکھیے ہا سے مراد گولتا ہے، گولتا جو حالت وقف میں ہا بن جاتی ہے، جیسے قائمتن، اسی کو وقف کریں اس پر کیا بنے گا؟ قائمہ، تو دیکھو یہ گولتا کے کس سے بدل گئی؟ وقف کی صورت میں ہا کے ساتھ بدل گئی، تو یہ وہ ہا مراد ہے، یعنی وہ گولتا بھائی۔ تو گویا یوں کہیں جمع کی شرط کیا ہوئی کہ کون سا صیغہ ہونا چاہیے؟ منتہی الجموع کا صیغہ ہونا چاہیے، اور منتہی الجموع کا صیغہ کیا ہے کہ الف جمع کے بعد 2 حرف ہوں، یا حرف مشدد ہو، یا 3 حرف ہوں جن میں درمیان والا ساکن ہو۔ اور ایک اور شرط بھی ذکر کر دی کہ وہ ہا کو قبول نہ کرتا ہو بھائی، وہ جو وزن آیا ہے اس وہ ہا کو قبول نہ کرتا ہو، اگر اس کے ساتھ وہ تھا یعنی گولتا اگر وہ جڑ جاتی ہے کسی صورت میں، تو پھر اس صورت میں وہ غیر منصرف نہیں رہے گا بھائی، سمجھ میں آئی بات؟ پھر وہ غیر منصرف نہیں رہے گا، اس لیے کیونکہ آخر میں اگر تا جڑ جائے تو پھر یہ مفرد کے ساتھ اس کی مشابہت ہو جاتی ہے، کیونکہ آخر میں یہ جو تا آئی تو یہ تا کس لیے آیا کرتی ہے؟ مفرد کے اوزان میں یہ گولتا آیا کرتی ہے، تو اگر اس صیغے کے آخر میں کیا جڑ جاتی ہو؟ تا جڑ جاتی ہو، تو اس کی مشابہت کس کے ساتھ ہوئی؟ مفرد کے ساتھ، اور یہ تھی جمع اور مشابہت آ گئی مفرد کے ساتھ، تو اس لیے اب وہ جمع جو ہے اپنا اثر نہیں دکھائے گی بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ غیر قابل للہائی، اس حال میں کہ وہ جمع ہا کے قابل نہ ہو، وہ جمع ہا کے قابل نہ ہو۔ یاد رکھیے یہ غیر قابل للہائی یہ حال ہے جمع سے، کس سے؟ یہ جو یکون پیچھے آیا تھا فشرطہ ان یکون علی صیغۃ منتہی الجموع، تو اس جمع کی شرط یہ ہے کہ ان یکون، کہ وہ جمع جو ہے، یکون کے اندر ضمیر ہے جو کس کو راجع؟ جمع کو، کہ وہ جمع جو ہے علی صیغۃ منتہی الجموع، کس صیغہ پر ہو؟ منتہی الجموع کے صیغہ پر ہو، اس حال میں غیر قابل للہائی، کہ وہ جمع ہا کو قبول کرنے والی نہ ہو۔ تو یہ حال ہے کس سے؟ یکونو کے اندر ہوا ضمیر جو کس کو راجع؟ جمع کو راجع۔ تو گویا یہ 2 شرطیں ذکر کر دی، ایک تو یہ کہ وہ جمع کس صیغے پر ہو؟ منتہی الجموع، اور نیز دوسری شرط گویا یہ ہو گئی کہ وہ جمع ہا کو قبول کرنے والی نہ ہو، تو 2 شرطیں ہو گئیں، 2 شرطیں ہو گئیں۔ تو انہوں نے آپ کو بتلایا کہ جمع جو ہے وہ بھی غیر انصراف کا سبب ہے، اور 2 سببوں کے قائم مقام ہے، 2 سببوں کے، لیکن اس کی شرط انہوں نے یہ ذکر کی کہ منتہی الجموع کا صیغہ ہو، اس حال میں کہ وہ ہا کو قبول نہ کرتا ہو۔ گویا 2 شرطیں ذکر کر دیں، ایک شرط تو یہ کہ وہ صیغہ کون سا ہونا چاہیے؟ منتہی الجموع والا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس ہا کو بھی قبول کرنے والا نہ ہو، یعنی ہا سے کیا مراد ہے؟ وہ تائے تانیث مراد ہے، جو وقف کی صورت میں کیا بن جاتی ہے؟ ہا بن جاتی ہے۔ تو دوسری شرط یہ ہو گئی کہ وہ ہا کو بھی قبول کرنے والا نہ، وہ جمع ہا کو بھی قبول نہ کرے بھائی۔ وجہ اس کی یہ کیونکہ یہ جو ہا جو ہے آخر میں آ جائے، یعنی آخر میں تائے تانیث آ جائے، تو اس صورت میں یہ تائے تانیث مفرد میں آیا کرتی ہے۔ یہ تائے تانیث کس میں آتی ہے؟ مفرد، اور مفرد اور جمع تو ایک دوسرے کی ضد ہیں، جو مفرد ہے وہ جمع نہیں، جو جمع ہے وہ مفرد نہیں، تو یہاں سبب بن رہا تھا جمع، اور وہ جمع جب اس میں اندر تائے تانیث آ گئی تو اس کی مشابہت مفرد کے ساتھ ہو گئی، تو جمع والی جانب کمزور ہو گئی۔ جب جمع والی جانب کمزور ہو گئی اب یہ غیر انصراف کا سبب نہیں بنے گی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟
ایک لفظ تھا کس وزن پر آ رہا ہے؟ منتہل جموع کے وزن پر تو لہذا اب یہ غیر منصرف ہوگا، لیکن اگر یہ تا کو قبول کر لیتا ہے تو اس نے تو کس کی مشابہت اختیار کر لی؟ مفرد کی مشابہت اختیار کر لی، تو کون سی جانب کمزور ہوئی؟ جمع والی جانب کمزور ہو گئی، اور جمع ہی نے تو کیا بننا تھا؟ غیر انصراف کا سبب۔ جب وہ جانب کمزور ہو گئی تو اب یہ غیر انصراف کا سبب نہیں بنے گی، بلکہ وہ لفظ کیا رہے گا؟ منصرف رہے گا۔ وجہ اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی؟ فَسَيَاقِلَةٌ وَفَرَازِنَةٌ مُنصَرِفٌ، تو سیاقلہ اور فرازینہ کا لفظ دیکھو منصرف ہے، سیاقلہ اور فرازینہ کا لفظ منصرف ہے، لِقُبُولِهِمَ الْحَاءَ، اس وجہ سے کہ یہ دونوں کس کو قبول کر لیتے ہیں؟ ہا کو قبول کر لیتے ہیں، ہا کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں فَسَيَاقِلَةٌ وَفَرَازِنَةٌ مُنصَرِفٌ، تو سیاقلہ اور فرازینہ کا لفظ جو ہے منصرف ہے، لِقَبُولِهِمَ الْحَاءَ، اس وجہ سے کہ یہ دونوں قبول کر لیتے ہیں ہا کو۔ وَهُوَ أَيْضًا قَائِمٌ مَقَامَ السَّبَبَيْنِ، اور یہ جمع جو ہے یہ بھی دو سببوں کے قائم مقام ہے۔ میں نے تو آپ کو پہلے بتایا تھا، لیکن مصنف نے تو ابھی آپ کو نہیں بتایا تھا کہ یہ جمع کیا ہے، دو سببوں کے قائم مقام ہے، وہ اب بیان کر دیا۔ کہتے ہیں وَهُوَ أَيْضًا قَائِمٌ مَقَامَ السَّبَبَيْنِ، اور یہ جمع بھی دو سببوں کے قائم مقام ہے۔ وہ دو سبب کیا ہیں؟ تانیث میں پڑھا تھا، تانیث دو سببوں کے قائم مقام ہے، ایک تانیث اور ایک لزوم تانیث۔ بھائی یہاں بھی اسی طرح ہے، الجمعیت ولزومها، ایک جمع ہونا اور ایک یوں کہیں جمعیت اور ایک لزوم جمعیت کے جمع اس کے ساتھ لازم ہے۔ بھائی دیکھیے اردو میں تو ایسا ہوتا ہے، ایک لفظ ہے اس کی ایک آگے جمع آ جاتی ہے یا دو قسم کی جمع آ جائیں گی، لیکن عربی میں ایسا دیکھیں گے آپ کہ ایک لفظ کی ایک جمع آ جاتی ہے، پھر آگے اس جمع کی جمع آ جاتی ہے، پھر آگے اس جمع کی آگے کیا آ جاتی ہے؟ جمع آ جاتی ہے۔ تو بعض اوقات یہ سلسلہ دو دو تین تین تک چلا جاتا ہے، اور جمع کی جمع اور پھر جمع کی جمع آگے آتی چلی جاتی ہے۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو یہ جو منتہل جموع کا صیغہ ہے، منتہل جموع کا صیغہ، یہ جو ابھی ذکر کیا، الف جمع کے بعد دو حرف ہوں یا ایک حرف مشدد ہو یا تین حروف ہوں جن کا درمیان والا حرف ساکن ہو، یہ جو ہے یہ عموماً جو ہے دوسرے درجے میں آتی ہے۔ کس درجے میں آتی ہے؟ دوسرے درجے میں آ جاتی ہے، کبھی پہلے میں بھی آ جاتی ہے لیکن عموماً کہاں آتی ہے؟ دوسرے درجے میں آتی ہے۔ پہلے ایک لفظ کی ایک جمع آئے گی اور پھر اگلی جمع کیا آ جائے گی؟ جمع منتہل جموع آ جائے گی۔ اور دیکھیے بھائی ایک لفظ کی جب جمع آتی ہے تو آپ خود دیکھتے ہیں اس کا صیغہ بدل جاتا ہے، مفرد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے۔ مفرد کا وزن آپ نے پڑھا ہے نہیں، ایک جمع سالم ہے، ایک جمع مکسر ہے۔ جمع سالم جس کے اندر مفرد کا وزن سلامت رہتا ہے، اور جمع مکسر جس کے اندر مفرد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے، جیسے رجلن کی جمع رجال، رجلن میں دیکھو را پر زبر ہے، رجال میں را کے نیچے زیر ہے، دیکھو معلوم ہو وزن خراب ہو گیا، وزن بدل گیا، ٹوٹ گیا بھائی۔ اور رجلن میں جیم پر پیش ہے، رجال میں جیم پر زبر ہے، اور رجلن میں جیم کے بعد لام ہے اور رجال میں جیم کے بعد الف آیا، الف جمع آ گیا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھو ایک لفظ کی میں نے بتایا یہ منتہل جموع جو ہے یہ پہلے درجے میں بھی آ جاتی ہے، لیکن عموماً کس درجے میں آتی ہے؟ دوسرے درجے میں آتی ہے بھائی، دوسرے درجے میں آتی ہے۔ مثلا ایک مفرد تھا، اس کی جمع آئی، جب جمع آئی تو مفرد کا وزن کیا ہوا؟ ٹوٹ گیا۔ پھر اس جمع کی آگے جمع آئی تو اس میں اس جمع کا وزن ٹوٹ جائے گا۔ اب کس کی جمع آ رہی ہے؟ جمع کی جمع، تو اس پہلی جمع کا وزن اگلی جمع میں کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا۔ پھر مثلا اس جمع کی آگے جمع آتی ہے تو اس دوسری جمع کا وزن اس تیسری جمع میں جا کر ٹوٹ جائے گا۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وزن اس طرح ٹوٹتا چلا جائے گا، یعنی بدلتا جائے گا، نیا نیا وزن آتا جائے گا۔ لیکن یہ جو جمع منتہل جموع کا صیغہ ہے یہ جب ایک دفعہ آ جائے تو اس سے آگے پھر جمع کا وزن ٹوٹتا نہیں، اس سے آگے پھر جمع کا وزن
میں نے بتایا ایک لفظ کی ایک جمع مثلا آ جاتی ہے، پھر اس آگے جمع کی جمع، پھر اس جمع کی جمع، اور مثلا مفرد سے ہم چلے، مفرد سے پہلی جو جمع آئی آگے اس میں مفرد کا وزن ٹوٹ گیا، پھر اس جمع سے آگے جمع آئی تو اس پہلی جمع کا وزن دوسری جمع میں جا کر ٹوٹ گیا، پھر اس دوسری جمع کی تیسری جمع مثلا آ گئی تو اس میں اس دوسری جمع کا وزن ٹوٹ گیا۔ تو یہ جو جمع منتہی الجموع کا صیغہ ہے، جب یہ آ جاتا ہے، چاہے یہ پہلے نمبر پر آئے، چاہے یہ دوسرے نمبر پر آئے، چاہے یہ تیسرے نمبر پر آئے، اس سے آگے اگر جمع آئے گی تو اس کا وزن نہیں ٹوٹے گا، اس کا وزن نہیں ٹوٹے گا۔ اسی کی آگے جمع سالم آ جائے گی، کیا آ جائے گی؟ اور جمع سالم میں تو وزن نہیں ٹوٹتا، اور ہم تو بات کس کی کر رہے ہیں کہ وزن ٹوٹے، تو لہذا اس کو منتہی الجموع کہتے ہیں، جس پر جمعوں کی انتہا ہو رہی ہے، منتہا جہاں پر انتہا ہو رہی، تو منتہی الجموع وہ جس پر جمعوں کی انتہا ہو رہی ہے۔ کیا معنی انتہا ہو رہی ہے؟ یعنی اس سے آگے کوئی نیا وزن نہیں آئے گا، یہ ٹوٹے گا نہیں یہ وزن۔ اسی سے آگے جمع سلامت تو آ سکتی ہے، لیکن جمع مکسر آگے چاہے پہلے درجے پہ آ جائے، آگے پھر وزن نہیں ٹوٹے گا۔ آگے جمع سالم آ سکتی ہے، جمع مکسر نہیں، چاہے دوسرے نمبر پر آ جائے، آگے جمع سالم آ سکتی ہے، جمع مکسر نہیں آ سکتی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لہذا معلوم ہوا کہ جمع منتہی الجموع جو ہے اس کا وزن پھر دوبارہ ٹوٹتا نہیں، ٹوٹتا، گویا اس کی آگے جمع تکسیر نہیں آ سکتی، جمع سالم آ سکتی اور جمع تکسیر نہیں آ۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس مقام کو سمجھو بھائی، یہ مشکل مقام ہے، کوئی بھی آپ سے سوال پوچھ سکتا ہے، آپ پر اعتراض کر سکتا ہے، آپ کے ذہن میں جواب ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا وَهُوَ أَيْضًا قَائِمٌ مَقَامَ السَّبَبَيْنِ، یہ جو جمع ہے، یہ جو منتہی الجموع والی، یہ بھی کیا ہے؟ دو سببوں کے قائم مقام۔ بھائی وہ دو سبب کیا ہیں؟ کہتے ہیں الجمعیت ولزومها وامتناع ان یجمع مرۃ اخرى، اور ایک تو جمعیت اور ایک لزوم جمعیت، اور ایک ممتنع ہونا اس بات کا کہ ان یجمع مرۃ اخرى، یعنی یہ ممتنع ہے، یہ ممتنع ہے یعنی ناممکن ہے کہہ لیں، یا منع ہے کہ ان یجمع مرۃ اخرى، کہ پھر ایک مرتبہ اس کی جمع لائی جائے۔ کون سی جمع؟ جمع تکسیر، جمع تکسیر۔ معلوم آگے اس کا جمع تکسیر آنا ممتنع ہے، پھر جمع تکسیر آگے نہیں آئے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ منتہی الجموع کا جو صیغہ ہے آیا، اور یہ والی جو جمع ہے یہ خود دو سببوں کے قائم مقام۔ وہ دو سبب کیا ہیں؟ آگے دو سبب بیان کرنے چاہیے، انہوں نے تین بیان کر دیے۔ اعتراض سمجھ میں آیا؟ یہ کس کے سب قائم مقام ہے؟ دو سببوں کے، تو کتنے سبب آگے ذکر ہونے چاہیے؟ دو، انہوں نے تین ذکر کر دیے، الجمعیت ایک، ولزومها دو، وامتناع ان یجمع مرۃ اخرى جمع تکسیری یہ تیسرا، تین بیان کر دیے۔ اشکال سمجھ میں آیا؟ تو کوئی بھی آپ سے اشکال کر سکتا ہے، آپ پر اعتراض کر سکتا ہے کہ انہوں نے تو دو سبب کہے، یہ تین کیسے بیان کر رہے ہیں؟ تو یاد رکھنا، یہ جو لزومها کے بعد وامتناع آ رہا ہے، یہ عطف تفسیری ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ لزومها کے لیے عطف تفسیری ہے۔ عطف تفسیری یاد رکھیے، اس کو کہتے ہیں جس میں آگے آنے والا معطوف جو پہلے آتا ہے اس کو کہتے ہیں معطوف علیہ، اس پر عطف کیا جا رہا ہے، اور بعد والے کو کہتے ہیں معطوف۔ تو یہاں پر امتناع کا عطف ہے لزوم پر، تو لزومها ہوا معطوف علیہ، کیا ہوا؟ معطوف علیہ، اور امتناع کیا ہوا؟ معطوف۔ تو عطف تفسیری اس کو کہتے ہیں جس میں معطوف جو ہوتا ہے، معطوف کون سا ہے؟ امتناع۔ معطوف وہ تفسیر بیان کرتا ہے معطوف علیہ کی، یعنی اسی کا معنی بیان کرتا ہے، اسی کی تفسیر کرتا ہے، یعنی اسی کا، وہ کوئی الگ چیز نہیں ہوتی، اسی معطوف علیہ کا معنی ذکر کیا جاتا ہے، لیکن کس صورت میں؟ عطف کی صورت میں۔ کس صورت میں؟ عطف کی صورت میں ذکر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ وامتناع ان یجمع مرۃ اخرى جمع تکسیر،
یہ تفسیر ہے، یہ معنی ذکر بیان ہو رہا ہے کس کا؟ لزومھا کا۔ کس کا؟ تو یہ الگ چیز ہے ہی نہیں، اسی لزوم کا معنی بیان ہوا، تو چیزیں وہی دو ہیں، الجمعیت و لزومھا، سبب وہی دو ہیں بھائی، ایک جمعیت اور ایک لزوم جمعیت۔ لزوم جمعیت کا معنی بیان کر دیا، کیا معنی جمعیت لازم ہے اس کے ساتھ؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو جمع آ گئی، کون سی جمع آئی ہے ابھی؟ یہ جو ابھی جمع آ گئی، کون سی جمع؟ منتہل جموع، یہ والی جو جمع آ گئی یہ اب اس کے ساتھ لازم ہو گئی، آگے پھر یہ ٹوٹ کر نیا وزن نہیں آئے گا۔ تو دیکھو ایک ہی بات ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ یہ اس جمع کے لازم ہونے کا کیا معنی؟ بھئی ایک لفظ تھا، اس کی ایک جمع آئی، پھر دوسری جمع آئی، پھر تیسری جمع آ گئی، مثلا یہ منتہل جموع آ گئی تیسرے درجے میں، تو یہ جمعیت اس لفظ کے ساتھ اب لازم ہے، یعنی یہ وزن اب اس لفظ کے ساتھ لازم ہو گیا جو تیسرے نمبر پر آیا۔ اب دوبارہ یہ وزن ٹوٹ کر نیا وزن نہیں، جب نیا وزن نہیں آئے گا معلوم ہوا یہ وزن اس کے ساتھ اب لازم ہو گیا۔ معنی سمجھ میں آ گیا؟ یہ معنی ہے لزومھا کہ جمعیت اس کے ساتھ لازم ہے۔ کیا معنی؟ کہ یہ جمعیت اس کے ساتھ لازم ہے، اور یہ بات ممتنع ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس کی آگے جمع تکسیر لائی جائے، یعنی جمع مکسر لائی جائے۔ یہ جگہ اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ امتناع ان یجمع مرۃ اخرى جمع تکسیری، یہ کیا ہے؟ عطف تفسیری ہے، کس کے لیے؟ لزومھا کے لیے۔ کیا معنی عطف تفسیری؟ کہ یہ معطوف کیا کر رہا ہے؟ اسی معطوف علیہ کا معنی بیان کر رہا ہے، اسی کی تفسیر بیان کر رہا ہے، اور اس عطف کو کیا کہتے ہیں؟ عطف تفسیری۔ تو کہتے ہیں یہ جمع بھی دو سببوں کے قائم مقام ہے، الجمعیت و لزومھا، ایک جمع ہونا اور ایک لزوم جمعیت۔ اور لزوم جمعیت کیا ہے؟ کہتے ہیں امتناع ان یجمع مرۃ اخرى جمع تکسیری، وہ ممتنع ہونا ہے اس بات کا کہ ایک مرتبہ پھر اس کی جمع تکسیر لائی جائے۔ فَكَأَنَّهُ جُمِعَ مَرَّتَيْن، تو گویا یہ اسی طرح ہے کہ اس کی جمع لائی گئی ہو دو مرتبہ، اس کی جمع لائی گئی ہو دو مرتبہ۔ بھائی میں نے آپ کو بتایا یہ جمع منتہل جموع کا صیغہ عموماً دوسرے درجے میں آتا ہے، کبھی پہلے میں بھی آ جاتا ہے، کبھی تیسرے میں بھی آ جائے گا، لیکن عموماً کس میں آئے گا؟ دوسرے درجے میں آئے گا۔ معلوم ہوا لفظ کی پہلے ایک جمع آئے گی، پھر اس جمع سے آگے دوسرا وزن جمع کا کیا آئے گا؟ جمع منتہل جموع کا وزن آئے گا۔ تو یہ کس درجے میں آتی ہے؟ دوسرے درجے میں آتی ہے۔ تو جب دوسرے درجے میں آ رہی ہے تو یہ عموماً آتی دوسرے درجے میں، کس میں ہے؟ جب دوسرے درجے میں آئی تو گویا کہ دو مرتبہ جمع کیا گیا لفظ کو، پہلے مفرد تھا، ایک جمع آ گئی، تو ایک مرتبہ جمع آ گئی یا نہیں آ گئی؟ پھر دوبارہ جمع کی آگے جمع آئی، وہ جمع منتہل جموع آ گئی، تو کتنے درجے میں آئی؟ دوسرے۔ گویا لفظ کو کتنی دفعہ جمع کیا گیا؟ دو مرتبہ۔ جب دو مرتبہ جمع کیا گیا تو گویا ایک مرتبہ جمع وہ ایک سبب بن گئی، اور دوسری مرتبہ جمع دوسرا سبب بن گئی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ معنی ہے فَكَأَنَّهُ جُمِعَ مَرَّتَيْن، تو گویا کہ اس کو جمع کیا گیا ہے مرتين، کتنی مرتبہ؟ دو مرتبہ۔ اور میں نے بتایا ضروری نہیں ہے دوسرے درجے میں جمع ہے، پہلے میں بھی آ جاتی ہے، لیکن عموماً کس درجے میں آتی ہے؟ دوسرے درجے میں آتی ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا جمع سبب بنے گی غیر منصرف ہونے کا، اور اس کی شرط کیا ہے کہ صیغہ کون سا ہو؟ منتہل جموع والا، اور نیز وہ ہا کو قبول نہ کرے، کیونکہ اگر ہا کو قبول کرے گا تو اس کی مشابہت کس کے ساتھ ہو گئی؟ مفرد کے ساتھ، اور حالانکہ یہ تو جمع ہے، اس نے سبب بننا ہے۔ جب اس کی مفرد کے ساتھ مشابہت آ جائے گی تو پھر وہ جمع والی جانب اس کی کیا ہو جائے گی؟ کمزور ہو جائے گی، تو پھر یہ اثر نہیں دکھائے گی اپنا، اور وہ لفظ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ تو دو شرطیں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ صیغہ کون سا؟ منتہل جموع، اور نیز دوسری شرط کیا کہ وہ ہا کو قبول نہ کرتا ہو۔ جی اگلا سبب دیکھیے، کہتے ہیں اما ترکیب، اگلا سبب آ گیا ترکیب۔ بھائی ترکیب کا معنی ہے جوڑنا، رکب یرکب ترکیبا، اور ترکیب اسے کہتے ہیں کہ دو لفظوں کو جوڑ کر ایک بنا لیا جائے، دو لفظوں کو جوڑ کر، جیسے آگے مثال آئے گی، بعل بکا،
بعل بکا، بعل یہ بت کا نام تھا اور بکا وہ ایک آدمی کا نام تھا، لیکن ان دونوں کو جوڑ کر ایک نام بنا لیا گیا، اور جس علاقے میں یہ تھا اس شہر کے ایک شہر کی اس نے بنیاد رکھی، ایک بستی کی، تو اس بستی کا نام ہی بعل بکا پڑ گیا۔ کیا نام پڑ گیا؟ تو دیکھو بعل بکا میں دو لفظوں کو جوڑ کر ایک لفظ بنا لیا گیا، تو یہ ہے ترکیب بھائی، ترکیب۔ تو کہتے ہیں اما ترکیب، باقی ترکیب جو ہے فشرطہ ان یکون علما، تو اس کی شرط یہ ہے کہ علم ہونا چاہیے۔ وہ جو دو لفظوں کو جوڑ کر ملایا گیا ہے، ان لفظ اب اس کو کیا ہونا چاہیے؟ اس مرکب کو علم ہونا چاہیے، بلا اضافت ولا اسناد، بغیر اضافت کے اور بغیر اسناد کے۔ یعنی دیکھیے بھائی، یہ دو لفظوں کو جوڑ کر ملایا ہے اور جوڑ کر کسی کا نام رکھا گیا ہے، نام رکھا گیا ہے، لیکن یہ جو دو لفظوں کو جوڑا گیا، ان دو لفظوں کے درمیان اضافت نہ ہو، پہلا لفظ مضاف بن رہا ہو اور دوسرا مضافون الیہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلا اضافت، بغیر اضافت کے ہو، ولا اسناد، اور ان دونوں میں اسناد بھی نہ ہو، یعنی یہ پورا جملہ بھی نہ ہو، کیونکہ اسناد ہو جہاں آ جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پورا جملہ۔ زید قائم، دیکھو قائم کا اسناد ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف، تو کیونکہ پھر یہ جملہ بن جائے گا۔ تو ترکیب کی کیا شرط انہوں نے بیان کی؟ کہ وہ علم ہو، کہ وہ کیا ہو؟ علم ہو، اور بغیر اضافت اور بغیر اسناد۔ سوال یہ، ان دونوں کی نفی کیوں کی؟ اضافت بھی نہیں ہونی چاہیے، اسناد بھی نہیں ہونا چاہیے، کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں وجہ اس کی یہ بھائی، اس لیے کیونکہ اضافت، آپ کو میں نے پہلے بھی بتلایا تھا کہ یہ غیر منصرف پر بھی الف لام داخل ہو جائے تو وہ کس کے حکم میں ہو جاتا ہے؟ منصرف، یعنی اس پر کسرہ آ جاتا ہے، تنوین تو نہیں آ سکتی کیونکہ الف لام کے ساتھ تنوین جمع نہیں ہوتی، اور نیز اسی طرح اگر غیر منصرف مضاف بن جائے، اس کی اضافت کر دی جائے آگے کسی لفظ کی طرف، تو اس صورت میں بھی یہ منصرف کے حکم میں ہو جاتا ہے، یعنی اس پر پھر کسرہ آ جاتا ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ ان دو لفظوں میں اضافت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اضافت تو غیر انصراف کے منافی ہے، اضافت جب آ جائے گی پھر تو وہ کس کے حکم میں ہو جاتا ہے؟ منصرف۔ اسی لیے کہا وہ دو لفظ جن کو جوڑا گیا ہے ان کے درمیان اضافت نہ ہو، اور نیز کہا اسناد بھی نہ ہو۔ وجہ اس کی ہے کہ جب اسناد آ جائے گی تو معلوم ہوا یہ پورا جملہ ہے، اور جملہ یاد رکھیے مبنی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مبنی۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے تو فرمایا کہ جملہ مبنی الاصل ہے۔ جملہ کیا ہے؟ آپ نے پڑھا تھا مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں؟ تمام حروف ہیں، اور فعل ماضی ہے، اور فعل امر حاضر ہے۔ تمام حروف، فعل ماضی اور فعل امر حاضر بھائی آپ نے پڑھا یہ مبنی الاصل ہیں، لیکن بعض علماء کیا فرماتے ہیں کہ جملہ بھی کیا ہے؟ مبنی الاصل۔ تو لہذا یہ کہتے ہیں کہ اسناد بھی نہ ہو اس مرکب کے درمیان، اس لیے کیونکہ اگر اس میں اسناد ہوئی تو وہ تو جملہ ہوگا، اور جب جملہ ہوگا تو پھر وہ کیا ہوگا؟ مبنی۔ اور ہماری بحث تو معرب کے اندر چل رہی ہے، مبنی کا باب تو آگے آنے والا ہے، اور تو یہ غیر منصرف معرب ہوتا ہے یا مبنی ہوتا ہے؟ معرب ہوتا ہے، تو وہ تو پھر مبنی بن جائے گا بھائی، اس لیے اسناد نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اسناد ہوگی تو وہ کیا بن جائے گا؟ جملہ، اور جملہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی، یعنی یہ مبنی بن جائے گا۔ تو کہتے ہیں اما ترکیب فشرطہ ان یکون علما بلا اضافت ولا اسناد، تو ترکیب جو ہے اس کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو بلا اضافت ولا اسناد، بغیر اضافت کے اور بغیر اسناد کے، کبعل بکا، جیسے بعل بکا۔ تو دیکھیے میں نے بتایا کہ یہ بعل بت کا نام تھا اور بکا آدمی کا نام تھا، اور ان دونوں کو جوڑ کر کیا بنا لیا گیا؟ بعل بک، شہر کا نام۔ فعبد اللہ منصرف، بس عبداللہ کا لفظ منصرف ہے۔ عبداللہ، بھئی ایک آدمی کا نام آپ رکھتے ہیں عبداللہ، عبداللہ، لفظ عبد اور لفظ اللہ، ان دونوں کو جوڑ کر ایک مرکب بنا لیا۔ ترکیب آ گئی یا نہیں آ گئی؟ ترکیب کا بھی کیا معنی تھا؟ جوڑنا۔
اور ان دونوں لفظوں کو جوڑ کر ایک شخص کا نام رکھ دیا. عبداللہ نام استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے آپ؟ عبداللہ. تو دیکھو یہ مرکب ہے تو لہذا ترکیب آ گئی. اور ترکیب کی شرط کیا تھی؟ علم ہونا چاہیے. علم بھی ہے. عبداللہ بھی کیا ہے؟ کسی کا نام ہے. تو اس کو غیر منصرف ہونا چاہیے، لیکن غیر منصرف نہیں. کیوں نہیں غیر منصرف بھائی؟ کیونکہ اس میں اضافت ہے بھائی. عبد کا اضافت ہو رہی ہے لفظ اللہ کی طرف بھائی. اسی لیے کہا فعبد اللہ منصرف، تو عبداللہ منصرف ہے. ومعدی قریب غیر منصرف، اور معدی قریب کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. یہ بھی دو لفظ معدی اور قریب کو ملایا بھائی، کیونکہ اس میں اضافت بھی نہیں ہے اور اسناد بھی نہیں ہے بھائی. وشاب قرناہا مبنی، اور شاب قرناہا یہ مبنی ہے بھائی. شاب یشیب کا معنی سفید ہونا. قرن کہتے ہیں بالوں کی مینڈھی بھائی. عورتیں بالوں کو رسی کی طرح جو بنا لیتی ہیں، بالوں کی چوٹی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرن. اور یہ تسنیہ ہے قرنانی. قرن الف نون ساتھ ملایا قرنانی، اور ہا کی طرف اضافت کر دی تو نون اضافت سے گر گیا قرناہا. شاب قرناہا، سفید ہو گئیں اس کی دونوں چوٹیاں. اس عورت کی دونوں مینڈیاں یا دونوں چوٹیاں کیا ہیں؟ سفید ہو گئیں. اب دیکھیے شاب فعل اور قرناہا اس کے لیے فاعل، تو یہاں اسناد آ گیا. اب یہ بھائی کوئی عورت تھی، اس کے بالوں کی یہ دونوں چوٹیاں سفید ہو گئی تھیں، تو کسی عورت نے یہ بات کہہ دی شاب قرناہا، اس کی دونوں چوٹیاں سفید ہو گئی ہیں. بس اس کا نام ہی یہ پڑ گیا. اب سارے اس کو کیا کہتے تھے؟ شاب قرناہا نام پڑ گیا اس کا. تو دیکھو اس سارے شاب الگ لفظ، قرناہا الگ لفظ، لیکن اس سارے کو جوڑ کر اس کا نام رکھ دیا گیا. اور تو ترکیب آ گئی. اور ترکیب میں شرط کیا تھی؟ علمیت. علمیت بھی پائی جا رہی ہے، لیکن یہاں پر اسناد موجود ہے. اور ہم نے تو کیا کہا تھا؟ اسناد موجود نہ ہو. جب اسناد موجود ہے پھر تو یہ معرب رہا ہی نہیں، جملہ بن گیا. اور جملہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. تو یہ مبنی ہے. تو کہتے ہیں وشاب قرناہا مبنی، اور شاب قرناہا کیا ہے؟ مبنی ہے بھائی. اما الالف والنون الزائدتان ان كانتا في اسم فشرطه ان يكون علما. ترکیب کا بیان بھی مکمل ہوا. اب الف نون زائدتان کا بیان آیا بھائی. الف نون زائدتان. اچھا بھائی، الف نون زائدتان بھائی یہ کسی لفظ کے آخر میں الف نون زائد کر دیے، بڑھا دیے جاتے ہیں، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ الف نون زائدتان. تو یہ زائد ہوتے ہیں حرف اصلی سے. حرف اصلی نہیں ہوتے، زائد ہوتے ہیں. اور یہ الف نون زائدتان غیر انصراف کا سبب بنیں گے، لیکن اسم کی بھی شرط ہے. شرط پوری ہوگی تو یہ سبب بنیں گے. اگر شرط پوری نہیں تو پھر بے شک یہ آ جائیں، ان کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا. تو تفصیل یاد رکھیے کہ یہ الف نون زائدتان ہیں، یا تو یہ اسم محض کے اندر آئیں گے یا صفت کے اندر آئیں گے. کس کے اندر آئیں گے؟ یا تو اسم محض ایک اسم ہے، صفت نہیں ہے، یا تو اس کے اندر الف نون زائدتان آئیں گے، یا کس کے آخر میں آئیں گے؟ صفت کے آخر میں آئیں گے. اگر اسم محض کے آخر میں الف نون زائدتان آتے ہیں تو وہ پھر علم ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ علم ہونا چاہیے. کیا بات میں نے کی کہ یہ الف نون زائدتان سبب بنیں گے غیر انصراف کا، لیکن کب؟ جب ان کی شرط پوری ہو. شرط پوری ہو. اور شرط کیا ہے؟ میں نے تفصیل بتائی کہ یہ کس میں آتا ہے. کبھی اسم میں آتے ہیں الف نون زائدتان، کبھی کس میں آتے ہیں؟ صفت. اگر اسم میں یہ آ رہے ہیں تو یہ غیر انصراف کا سبب بنیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ علم ہونا چاہیے. وہ اسم کیا ہونا چاہیے؟ علم ہونا چاہیے. اور اگر یہ صفت میں آ رہے ہیں الف نون زائدتان تو یہ الف نون زائدتان سبب بنیں گے غیر انصراف کا، جبکہ شرط پوری ہو. اور شرط کیا؟ کہ اس لفظ کی مؤنث فعلانتن وزن پر نہیں آنی چاہیے. اگر اسم میں آئیں تو پھر کیا شرط؟
کہ وہ علم ہونا چاہیے، اور صفت میں آئے تو بھی سبب بنیں گے، لیکن پھر کیا شرط ہے کہ اس صفت کی مؤنث فعلانۃ وزن پر نہیں آنی چاہیے، اگر آئے گی پھر یہ مؤثر نہیں ہوگا، اپنا اثر نہیں دکھائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے اب کتاب پر کہتے ہیں اما الالف والنون الزائدتان، باقی وہ الف اور نون جو زائدتان ہیں، ان کانتا فی اسم، اگر یہ دونوں کس میں ہوں، الف نون زائدتان اسم میں ہوں، فشرط ان یکون علما، تو شرط اس کی یہ ہے ان یکون علما کہ وہ علم ہو، عمران و عثمان، جیسے عمران اور عثمان۔ بھئی دیکھیے عمران وہی عین میم را کے آخر میں الف نون زائدتان آ گئے، عثمان میں بھی اسی طرح ہے، اور یہ دونوں بھئی اسم ہیں، صفات نہیں، اور اسم کے اندر الف نون زائدتان آ جائیں تو اس کے مؤثر ہونے کے لیے کیا شرط تھی؟ علم ہونا، اور عمران اور عثمان یہ بھی کیا ہیں؟ علم ہیں، لہذا غیر منصرف، اسی لیے کا عمران کاف جارہ داخل ہے، لیکن عمران پر کسرہ بھی نہیں اور تنوین بھی نہیں، اسی طرح عثمان پر بھی کسرہ بھی نہیں اور تنوین بھی نہیں۔ فسعدان اسم نبت منصرف، اور سعدان جو ہے یہ ایک پودے کا نام ہے، نبت کسے کہتے ہیں؟ تو یہ منصرف ہے لعدم العلمیت، علمیت نہ ہونے کی وجہ سے۔ سعدان بھی بھائی یہ اس میں محض، اور اس کے آخر میں کیا کس کا اضافہ کر دیا؟ الف نون زائدتان کا اضافہ کر دیا گیا، تو یہ پودے کا نام ہے لیکن اس میں علمیت نہیں ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ منصرف۔ ہم نے تو کیا کہا تھا؟ علم ہونا چاہیے اگر اسم کے اندر الف نون زائدتان ہے۔ تو سعدان ایک پودے کا نام ہے، آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ جب یہ پودے کا نام ہے پھر تو یہ علم ہوا، اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ نے کیا کہا تھا کہ اسم محض کے اندر اگر الف نون زائدتان آئے تو کیا شرط ہے؟ علم ہونا چاہیے، تو سعدان بھی ایک پودے کا نام ہے، جب نام ہے تو نام کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ علم کہتے ہیں، تو یہ علمیت والی شرط تو پوری ہے، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں علمیت نہیں۔ بھائی یاد رکھو علم جو ہوتا ہے نا کسی معین ذات پہ دلالت کرتا ہے، کس پر دلالت کرتا ہے؟ معین ذات پہ۔ مثلا آپ کا ایک ساتھی ہے زید، ایک ہے بکر، ایک ہے خالد، ایک ہے یوسف، میں نے جیسے ہی زید کا نام لیا آپ کے ذہن میں فوراً کس کا تصور آیا؟ زید کا ہی آیا۔ میں نے جیسے خالد کا نام لیا آپ کے ذہن میں خالد ہی کا تصور آیا، زید یا یوسف وغیرہ کا تصور نہیں۔ دیکھو یہ اس معین ذات پہ دلالت کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس معین ذات پر دلالت کر رہا ہے، معین ذات پر، جبکہ سعدان اس طرح نہیں ہے۔ سعدان ایک پودے کا نام ہے، وہ پودا ایک پودا آپ کے دائیں طرف لگا ہے، ایک سامنے لگا ہوا ہے، ایک بائیں طرف لگا ہوا ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے دائیں طرف والے پودے کے بارے میں، یہ کون سا پودا ہے؟ آپ کہیں گے سعدان۔ سامنے لگا ہے، پوچھے گا یہ کون سا ہے؟ آپ کہیں گے سعدان۔ تیسری طرف لگا ہے، اس کا کیا نام ہے؟ وہ آپ بھی کہیں گے سعدان۔ دیکھو سب پہ سعدان بول رہے ہیں یا نہیں؟ جبکہ زید، عمر، بکر 2 یا 3 آدمیوں پہ بولا جاتا ہے یا ایک ایک ہی فرد کا نام ہے؟ یہ ایک ایک ہی فرد کا نام ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، تو یہ علم نہیں ہے بھائی، علم نہیں ہے، پودے کا نام ضرور ہے، اس کا اسم ضرور ہے لیکن اس کا علم نہیں۔ اگر علم ہوتا تو کسی ایک معین چیز پہ دلالت کرتا، دوسرے اور تیسرے پہ یہ دلالت نہ کرتا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں فسعدان اسم نبت منصرف، یہ منصرف ہے لعدم العلمیت، کس وجہ سے؟ عالمیت کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور یہ وَإِن كَانَتَا فِي صِفَةٍ، اور اگر الف نون زائدتان کسی صفت کے اندر آ جائیں، فشرطه الا يكون مؤنثه على فعلانة، تو اس کی شرط، اس کے مؤثر ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس اسم کی جو ہے مؤنث، اس صفت کی جو ہے مؤنث فعلانہ وزن پر نہ آئے، کا سکرانہ، جیسے سکران۔ بھائی سکران کہتے ہیں مدہوش کو جو نشے میں ہو۔ اب سکران کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ الف نون، اور یہ الف نون صفت میں آ رہا ہے، اسم میں نہیں، تو یہ غیر انصراف کا سبب بنے گا یا نہیں بنے گا؟ تو آپ غور کر لیں، سکران کی مؤنث سکرانتن آتی ہے یا نہیں؟ ہم نے دیکھا نہیں، سکران کی مؤنث سکرانتن نہیں آتی، شرط پوری ہو گئی۔ ہم نے بھی کیا کہا تھا کہ صفت میں کیا ہے؟ الف نون زائدتان، تو وہ مؤثر ہوگا، سبب بنے گا، اس لفظ کو غیر منصرف بنا دے گا،
جبکہ شرط پوری، اور شرط کیا کہ مؤنث فعلانتون وزن پر نہ آئے، اس کی بھی مؤنث فعلانہ وزن پر نہیں آتی، لہذا یہ سکا سکرانہ، اس کو آپ نے غیر منصرف پڑھنا ہے کیونکہ اس صفت میں کیا ہے، شرط پوری ہے۔ فندمان منصرف لوجود ندمانۃ، جبکہ ندمان کا لفظ منصرف ہے لوجود ندمانۃ، ندمانہ کے پائے جانے کی وجہ سے، کیونکہ اس ندمان کی مؤنث کیا آتی ہے، ندمانتن، ندمانتن آتی ہے، تو لہذا ندمان کے آخر میں بھی الف نون زائدتان، لیکن یہ مؤثر نہیں ہوں گے، الف نون زائدتان تو ہیں لیکن اپنا اثر نہیں دکھائیں گے، یعنی غیر منصرف کا سبب نہیں بنیں گے۔ کیوں نہیں بنیں گے؟ کیونکہ یہ دونوں صفت میں آ رہے ہیں، اور صفت کے اندر کیا شرط تھی کہ اس کی مؤنث فعلانتن وزن پر نہ آئے، حالانکہ اس کی مؤنث تو فعلانتن ندمانتن آ رہی ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ چلو بھائی اب شروع سے ذرا جلدی جلدی ہم سارے دوہرا لیتے ہیں جتنے اب تک پڑھے ہیں۔ بھائی اسباب مناسخ میں سب سے پہلے آپ نے عدل کے بارے میں پڑھا۔ عدل کسے کہتے تھے کہ کسی لفظ کو پھیرنا اس کے صیغہ اصلیہ سے دوسرے صیغہ کی طرف، اور یہ دو قسم پر ہے، ایک عدل تحقیقی اور ایک عدل تقدیری۔ عدل تحقیقی وہ ہے جس کی ہمارے پاس دلیل موجود ہو، عدل تقدیری وہ ہے جس کی ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ اور آپ نے پڑھا تھا یہ وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا عدل، کیونکہ عدل کے اپنے اوزان اور وزن اور فعل کے اپنے اوزان، اور نیز یہ کس کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، علم کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے جیسے عمر اور ظفر، اور نیز یہ وصف کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے جیسے ثلاثہ اور مثلثہ، اخر اور جمعہ وغیرہ۔ اس کے بعد دوسرا آپ نے وصف پڑھا تھا، وصف جو ہے یہ غیر انصراف کا سبب بنتا ہے، اور یہ آپ نے پڑھا کہ یہ علم کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وصف دلالت کرتا ہے ذات مبہم پر اور علم دلالت کرتا ہے ذات معین پر، تو دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ اور پھر وصف جو ہے اس کے لیے آپ نے شرط پڑھی تھی کہ وصف جو ہے مؤثر ہوگا بشرطے کہ اصل وضع میں کیا ہو وہ لفظ، اصل وضع کے اعتبار سے وہ وصف ہونا چاہیے، یعنی اس کو جب بنایا ہی گیا تھا کس طور پر بنایا گیا تھا اس لفظ کو، بطور وصف کے۔ اگر اس کو بنایا تو وصف کے طور پر نہ گیا ہو، وضع تو وصف کے طور پر نہیں کیا لیکن بعد میں وصف کے طور پر استعمال ہونے لگا، تو یہ بعد کا اعتبار نہیں ہے بلکہ کس کا اعتبار ہے، اصل وضع کا ہے۔ لہذا مررت بنسوۃ اربعین، دیکھو نسوتن اربعین، اربعین اس کی صفت ہے، تو دیکھو وصفیت بھی ایک سبب وصفیت آ گئی، اور دوسرا سبب وزن فعل ہے، اربع اکرما وزن ہے بھائی، تو دونوں سبب پائے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کیا پڑھ رہے ہیں، مررت بنسوۃ اربعین، کسرہ بھی پڑھ رہے ہیں اور تنوین بھی پڑھ رہے ہیں۔ بھائی کیا وجہ ہے؟ دو سبب تو ہیں بھائی، وجہ یہ ٹھیک ہے دو سبب ہیں لیکن یہ دوسرا سبب مؤثر نہیں، یہ اپنا اثر نہیں دکھائے گا، کیونکہ اصل وضع میں اربعہ کا لفظ وصف کے لیے نہیں وضع، بلکہ یہ تو کس لیے وضع ہے، عدد کے لیے، تو اس وقت وصفیت اگرچہ ہے بھی لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو آسان لفظوں میں یوں ہی کہو اس کے اندر ایک ہی سبب ہے، دوسرا سبب ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کی شرط نہیں پوری، جب شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں، جیسے وضو نماز کے لیے شرط ہے، وضو نہیں تو نماز بھی نہیں۔ ایک آدمی بغیر وضو کے آتا ہے اور آ کر دیکھو اسی طرح اللہ اکبر کہتا ہے، قیام بھی کرتا ہے، قرات بھی کرتا ہے، رکوع سجدہ سارا کچھ کر لیتا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے کیا اس کی نماز ہوئی؟ نماز نہیں ہوئی، کیونکہ شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں۔ اس کے بعد تیسرا سبب جو ہم نے پڑھا تھا وہ تانیث تھا بھائی۔ تانیث آپ کو میں نے بتایا دو قسم پر ہے، ایک تانیث لفظی اور ایک تانیث معنوی۔ تانیث لفظی جو ہے وہ تین قسم پر ہے، تانیث بالتا یا تانیث بالالف المقصورہ اور تانیث بالالف الممدودہ، جبکہ تانیث معنوی وہ ہے جس کے اندر لفظوں کے اندر کوئی کسی قسم کی علامت نہ ہو۔ اس میں سے آپ نے پڑھا کہ تانیث بالالف جو ہے وہ خود دو سببوں کے قائم مقام ہے، ایک تانیث اور ایک لزوم تانیث، جبکہ تانیث بالتا اس کے اندر شرط ہے کہ وہ کیا ہو، علم ہو، تاکہ یہ تا اس لفظ سے جدا نہ ہو سکے۔ اور تانیث معنوی کے اندر دو شرطیں تھیں بھائی، ایک شرط کیا تھی کہ وہ لفظ کیا ہو، علم ہونا چاہیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ تین باتوں میں سے ایک بات پوری ہو، وہ لفظ کیا ہو، تین حروف سے زائد ہو، یا اگر تین پر ہے تو درمیان والا متحرک ہو، اور اگر
درمیان والا متحرک بھی نہیں ہے تو پھر کم از کم کیا ہو؟ عجمی ہونا چاہیے. تو اگر یہ دونوں شرطیں پوری ہوں، عالمیت والی شرط بھی پوری اور یہ تین میں سے کوئی ایک بات بھی پوری ہو، تو اس لفظ کو غیر منصرف پڑھنا واجب. اور اگر پہلی شرط عالمیت والی تو پوری ہے، دوسری شرط میں سے کوئی حصہ بھی پورا نہیں ہو رہا، تو پھر اس کو منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں اور غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد اسباب منع صرف میں سے ہم نے معرفہ پڑھا تھا، اور آپ نے پڑھا تھا کہ معرفہ کی 5-6 قسموں میں سے صرف علم جو ہے وہ سبب بنے گا غیر انصراف کا، اس لیے کیونکہ باقی جو معرفہ ہیں وہ کچھ تو مبنی ہیں، اور یہ تو معرب کی قسم چل رہی ہے. غیر منصرف کس کی قسم ہے؟ معرب کی. تو کچھ تو وہ ان میں سے معرفہ مبنی ہے، لہذا وہ بھی نکل گئے، اور کچھ معرفہ وہ ہیں جن میں اضافت ہے یا الف لام آئے گا، اور اضافت اور الف لام یہ دونوں تو کیا ہے؟ غیر انصراف کے منافی ہیں. غیر منصرف پر بھی الف لام آ جائے تو کس کے حکم میں ہو جاتا ہے؟ منصرف کے. تو اضافت اور الف لام کیا ہیں؟ غیر انصراف کے منافی ہیں. تو صرف عالمیت رہ گئی، تو وہ عالم رہ گیا تھا، تو اس لیے ہم نے کہا کہ عالمیت جو ہے وہ سبب بنے گی. اور یہ بھی آپ نے پڑھا کہ یہ عالمیت وصف کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ عالم دلالت کرتا ہے ذات معین پر اور وصف دلالت کرتا ہے ذات مبہم پر. اس کے بعد عجمہ کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ عجمہ بھی سبب بنے گا غیر انصراف کا، لیکن اس کے لیے بھی شرط تھی. ایک شرط بھائی، ایک تو یہ کہ عجمی زبان میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ علم ہونا چاہیے. اور دوسری شرط کیا کہ 3 حروف سے زائد ہو، اور اگر 3 سے زائد نہیں تو پھر درمیان والا حرف کیا ہونا چاہیے؟ متحرک ہونا چاہیے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا عجمی زبان میں علم ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کیا ضروری ہے کہ عربی میں جب پہلی دفعہ استعمال ہو تو بطور علم کے استعمال ہو، تاکہ اس میں تبدیلی نہ ہو سکے. جب تبدیلی نہیں ہوگی تو عربوں کے لیے اس کی ادائیگی دشوار ہوگی. اس کے بعد آج ہم نے اسباب منع صرف میں سے جمع پڑھی، اور جمع جو ہے آپ نے پڑھا کہ یہ خود 2 سببوں کے قائم مقام ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ صیغہ کون سا ہو؟ منتہل جمع والا، اور نیز وہ ہا کو قبول نہ کرتا ہو. اور اس کے بعد پھر آپ نے ترکیب پڑھی، اور ترکیب کے بارے میں پڑھا کہ اس کی وہ غیر انصراف کا سبب بنے گی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو. کیا ہو؟ علم ہو. اور کیسا علم ہو؟ بغیر اس میں اضافت بھی نہ ہو اور اسناد بھی نہ ہو، اس لیے کیونکہ اضافت غیر انصراف کے منافی ہے، اور اسناد کی صورت میں تو وہ مبنی بن جائے گا، اور غیر منصرف تو معرب کی قسم ہے، وہ تو باہر سے نکل جائے گا. اس کے بعد الف نون زائدتان کے بارے میں پڑھا کہ الف نون زائدتان یا تو یہ کس کے اندر آئیں گے؟ اسم میں آئیں گے یا صفت میں. اگر اسم میں آئے تو شرط کیا کہ علم ہونا چاہیے، اور اگر صفت میں آئے تو پھر شرط کیا ہے کہ فعلانۃ وزن پر اس اسم کی مؤنث نہ آتی ہو، تو پھر یہ اپنا اثر دکھائے گا، اور اس اثر دکھائے گا. بھائی چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.